بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گوئنگ انڈر گراؤنڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا۔ ناظرین، آج ہم اس پہ بات کریں پاکستان کا 76واں یوم آزادی۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت مبارک ہو اور خوب جوش و خروش سے یہ جشن آزادی پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے۔ حالات بڑے مشکل ہیں غریبوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، لیکن خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، کسی کی برتھ ڈے ہو، تو آج ہمارے ملک کی برتھ ڈے ہے اور اس جشن آزادی کو خوب جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے ہر طرف۔ کیسا ہے ہمارا پاکستان؟ لوگ کیسے ہیں یہاں کے؟ اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ایسے ایسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو شاید یہ ملک وہ تمام چیزیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ یعنی کہ ملک کی بات کی جائے، یہاں پہ ریاست کی بات کی جائے تو ریاست کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اپنے عوام کو۔ کہتے ہیں ریاست ایک والد کی طرح ہوتی ہے اور والد اپنے بچوں کا بھرپور خیال رکھتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر جس طرح سے ریاست بیہیو کرتی آ رہی ہے اپنے عوام کے ساتھ، کوئی بھی ایسا والد والا یا والدین والا کوئی بھی عنصر دیکھنے کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اس یوم آزادی کے موقع پر اگر ہم بات کریں اس ملک کے اندر تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ اگر ہم اپنی فوج کی بات کریں تو پاک فوج روزانہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں اور اس ملک کے لیے قربان ہوتے ہیں، اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس ملک کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ ملک حاصل کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان خواب دیکھا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پایہ تکمیل تک پہنچایا اس پورے ایک منصوبے کو، اور پاکستان 14 اگست 1947 کو اس دنیا کے نقشے پر عبور ہوا۔ اگر بات کی جائے اس ملک کی تو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، ایسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات کاٹ کر بھی اس ملک کو بڑا کچھ ڈیلیور کیا۔ اگر بات کی جائے تو جہاں جوتے خریدنے کے بھی پیسے نہ ہوں اور کوئی ہاشم خان اسکواش کے میدان میں جھنڈا گاڑ دے اور پھر اگلے 52 برس تک اس کا خاندان جھنڈا نہ گرنے دے، یہ وہ ہاشم خان تھا جس نے اسکواش کے اندر پاکستان کا نام بلند کیا۔ اور اگر بات کی جائے کہ جہاں پہ کروڑوں خواتین اس ملک کے اندر صرف خواب کے اندر، یعنی خواب میں ہی محو پرواز ہونے کی مہم جوئی کر سکیں، اور کوئی شکریہ خانم جہاز اڑانے لگے، اور وہ بھی آج سے تقریباً 53 برس پہلے، ایسی زبردست خواتین تھی۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے 38% بچے پہلی جماعت بھی مکمل کیے بغیر اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک کے اندر 38% جتنے بھی بچے ہیں پہلی جماعت کلیئر کیے بغیر ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اسکول سے۔ اس کی ریزن غربت اور اس معاشرے کے اندر کرپشن ہے۔ لیکن اس کے باوجود علی معین نوازش کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ایک ہی برس میں 21 مضامین میں اے لیول کے 21 مضامین پاس کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ وہ علی معین نوازش ہیں، ایک سال کے اندر اے لیول کے 21 مضامین دیے، ان کے پیپرز دیے اور سب کو اچھے نمبر سے پاس کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہ کر سکا۔ اسی طرح اگر ولید امجد صاحب کی بات کی جائے تو ملک اقوام متحدہ کے تحت انسانی حقوق پر مضمون نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آئے۔ اگر نابیناؤں کی بات کی جائے تو ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ تو جو نابینا نہیں ہیں ان کو کوئی حقوق نہیں ملتے۔ نابیناؤں کے لیے نہ تعلیم کی ضمانت ہو اور نہ ہی روزگار ہو، اور وہاں کے نابیناؤں کی کرکٹ ٹیم ایک نہیں دو ورلڈ کپ جیت کر لے آئے، پوری دنیا سے بلائنڈ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ باقی تمام ملکوں کو دیکھیں، ویلفیئر کنٹریز کو دیکھیں، تو وہاں پر نابینا لوگوں کو، ڈسیبلڈ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو ڈسیبلڈ نہیں ہیں انہیں سپورٹ نہیں کیا جاتا، ڈسیبلڈ کو کیا سپورٹ کیا جائے گا؟ اگر ساتھ ہی بات کریں عرفہ کریم کی تو ان کے نام پہ ٹاور بھی ہے، اور ایک وہ ایسی بچی 9 سالہ بچی تھی وہ عرفہ کریم، اور جس نے کم عمر ترین مائکروسافٹ کمپیوٹر انجینئر کے طور پر ابھر کر سامنے آئی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ زندگی بہت کم تھی اس کی، لیکن جتنی تھی 9 سال کی عمر کے اندر اس نے یہ اچیومنٹ حاصل کی اور پاکستان کا نام بلند کیا۔ اسی طرح اگر ہم پہاڑی لوگوں کی بات کریں تو پہاڑی لوگ بیچارے ہمیشہ سے غیر ملکی کو پیماؤں کو ہمیشہ سے ان کا کلیوں کا کام کرتے آ رہے ہیں، ان کا سامان اٹھانا، سامان ڈیلیور کرنا، پہاڑوں میں ان کے ساتھ چلے جانا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر نذیر صابر اور پھر حسن صدپارہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر بھی لگایا۔ اسی طرح اگر ہم ایم ایم عالم کی بات کی جائے تو ایک پائلٹ نے
पुराने फाइटर जहाज से सिर्फ 1 मिनट में दुश्मनों के 5 तैयारे गिराकर दुनिया की हवाई जंग में ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना दिया। आज तक हम सर एम आलम को याद करते हैं और उनके नाम पे लाहौर के अंदर रोड भी है, उनका जहाज़ भी है और तमाम चीज़ें। इस मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर और बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे हालात में ऐसे कारनामे सर अंजाम हो रहे हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। ये है मेरा वतन, ये है मेरा फ़ख्र, ये है मेरी पहचान, पाकिस्तान। 76 बरस हो चुके हैं इस मुल्क को और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये क़यामत तक कायम रहेगा। इस मुल्क की हिफाजत हमारी पाक फ़ौज करती है और पाक फ़ौज भरपूर ज़िम्मेदारी के साथ इस मुल्क की हिफाजत कर रही है। इस मुल्क में क्या क्या बेहतरियाँ हो सकती हैं, क्या होना चाहिए है इस मुल्क के अंदर। आज 14 अगस्त 76 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हमने ये मुल्क हासिल कैसे किया, इसको थोड़ा सा याद करेंगे। सब पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैफ खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा है अली इमरान चट्टा साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा सैफ खान साहब। सैफ खान साहब, पाकिस्तान का ख्वाब देखा डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाया उस ख्वाब को और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन, जो 2 कौमी नज़रिया था उसके मुताबिक मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का इंतखाब भी करवाया और फिर इसको आज़ाद भी करवाया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? आज़ादी की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ये सर सैयद अहमद खान से शुरू होती है। जी। सर सैयद अहमद खान ही नोज वेल कि पाकिस्तान जो मुसलमान वहाँ के थे इंडिया के, जी, वह माइनॉरिटी में थे। सेकेंडली वो अनएजुकेटेड थे क्योंकि वहाँ पे तो उस वक्त लाइट भी नहीं थी। गांव जो इंडिया के जो गांव थे, देयर वाज नो एनी लाइट अरेंजमेंट। ठीक। लोग जो है वो दियों की रोशनी में पढ़ते थे। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम किया और उन्होंने उसी वक्त ही इंडिपेंडेंस कंट्री का मुतालबा भी किया, स्टेट का। और फिर वहां पे बच्चे जो हैं मुस्लिम जो हैं वो वहां पे पढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने पढ़ा। उसके बाद जो है 1940 में मिंटो पार्क में पाकिस्तान का जो नाम है वो तजवीज़ किया गया। 14 अगस्त 1947 में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। जी। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। बट मैं आपको ये बताना फर्ज समझता हूं मेरे, क्योंकि ताल्लुक जो है वो इंडिया के ऐसे गांव से है, मेरे बड़ों का। मैंने उनसे ये हिस्ट्री सुनी हुई है कि जिस वक्त वहां पे वो बेचारे माइग्रेट कर रहे थे तो हिंदू और सिख ये दोनों कौमें जो हैं इन्होंने मुसलमानों के साथ इंतहा के जुल्म किए। इनके पास बलमें होती थी, मतलब एक खंजर, उसके पीछे जो है ना वो एक डांक मतलब बार कह लें, नेजा, और वो सीधा मारते थे, नेजा मारते थे सर, नेजा मारते थे जी। और मतलब हजारों लाखों मुसलमान जो है ना वो शहीद किए इन्होंने, जालिमों ने। मैं इन्हें जालिमों का नाम देता हूं। उसके बाद जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे वो बेचारों ने, मेरी जो रिश्तेदार हैं खवातीन या और मुस्लिम खवातीन है, उन्होंने नहरों में छलांगे लगाई एंड दे डाइड ऑन द स्पॉट। उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल मेरे बड़ों ने मुझे ये बात बताई हुई है, उन्होंने मुसलमानों को एक किले में बंद कर लिया। जब उन्होंने उन्हें बंद कर लिया और उन्हें ये कहा कि सुबह तक हिंदू हो जाओ वरना हम तुम्हें एक एक करके मार देंगे, एक एक करके तुम्हें शहीद कर देंगे। अक्सरियत जो से है ना उन्होंने वक्ती तौर पे जो है ना वो हिंदू भी बने, लेकिन चंद लोग थे वो नहीं बने, उन्होंने उन्हें शहीद कर दिया सुबह को। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। और अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना, आज जो हैं ये जो पॉलिटिशियन ऑफ द पाकिस्तान हैं इनके हाथ में चला गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो तो केस फाइट करने के लिए पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने केस फाइट किया, अल्लामा इकबाल उन्हें लेके आए थे और उसके बाद जो है ना वो दोबारा लीडर बन के उनकी जो
جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی ناپنا پتا ہے. پاکستان بن گیا لیکن ہمارے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو پاکستان بنا تھا، آج یہ دیکھ لیں کہ 76واں سال جو ہے شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ آج کے دن. Now the 75 years have been completed and now we have started the year of the 76. 76 years میں تمام مسلمان، تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ہمیں کہاں سے کہاں لے کے لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. ہماری فوج جو ہے وہ بیچارے جانوں کا نذرانہ وہ دیں، اللہ کی راہ میں شہید وہ ہوں، ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیچاری بیوہ ہوں، ان کے بچے یتیم ہوں، اور انہی کے بارے میں وہ ظالموں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ انہی کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے ہو جنہوں نے قربانیاں دیتے ہیں، جو اس ملک کو لے کر چل رہے ہیں. آج تک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر فوج نہ ہو تو یہ ایک دوسرے کو کسی بھی ملک کے اندر اگر فوج نہ ہو تو اس ملک کو بارڈر سیکیور کرنا، اس ملک کی پروٹیکشن کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بنگلہ دیش جو ہے، بنگلہ دیش، سوری سر جی، بنگلہ دیش جو ہے دیٹ از دا پارٹ آف اوور کنٹری. صوبہ تھا سر پاکستان، دیٹ واز دا ایسٹ پاکستان. یہ شروع سے مطلب باہر چل رہا ہے. انہوں نے پہلی دفعہ IMF میں جانے کا جو ہے نا انہوں نے جو نا خیال کیا ہے جی، اور یہ جو ہے انہوں نے اربوں ڈالر جو ہیں وہاں سے لا کے انہوں نے what they did for the poor people جو ہے نا آج بھی 25,000 روپے سے تنخواہ پہ زیادہ بچارہ 23 پروگرام IMF سے کر چکے ہیں اور ابھی تک IMF سے اتنا قرضہ لے چکے ہیں، اور جس کے بعد ملک نے ٹھیک کیا ہونا. ظاہر ہے ملک کبھی بھی قرضوں سے ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک خود مختار نہیں ہوگا، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہوگا، تب تک ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہاں پہ جو حکومت بھی آئی ہے ہاتھ میں کشکول لے کر پھرتی رہی ہے. تمام سیاستدان اپنے مقصد، اپنے بینیفٹس کے لیے اس ملک میں کام کرتے رہے ہیں، ڈیلیور نہیں کر پائے. علی عمران چٹھا صاحب، ملک تو سر ہم نے لے لیا، قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی کاوشوں سے اور بانی پاکستان نے بڑی محنت سے ملک تو دے دیا، لیکن آگے ملک کو چلانا ملک کے رہنماؤں کی ذمہ داری تھی، ملک کے لیڈرز کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ ملک، اور اگر ہم 90s تک دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک تھا. یعنی اگر کرپشن کی بات کریں تو کرپشن جیسی ایک جونک جو اس ملک کو جب چمڑی تھی تو وہ آئی تھنک 85 تک شاید، اس سے پہلے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اتنی اوپن کرپشن کا اور اس سب کا. لیکن اس کے بعد پھر تمام سیاستدان جو اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں اور جو کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. اور ایک بڑی حیرت کی بات یہ ہے سر کہ اس ملک میں شہباز شریف صاحب ابھی سبق دوش ہو چکے ہیں آج، اور 8ویں نگران وزیر اعظم اس ملک کے اندر آئے ہیں. حالانکہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم جائے گا تو نگران سیٹ اپ آئے گا اور پھر اگلا وزیر اعظم آئے گا. لیکن اس ملک کے اندر 23ویں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے اور 8 صرف نگران وزیر اعظم آئے ہیں. کیسی فگرز ہیں سر علی عمران چٹھا صاحب؟ دیکھیے چٹھا صاحب، آپ کا میں تھوڑا سا نا ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتاتا چلوں گا. جو آپ کرپشن کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں 85 میں انٹروڈیوس ہوئی، اٹ از اسٹارٹیڈ فرام دا بگننگ آف 47، جب ہماری شتربے مہار بیوروکریسی نے جو لوئر بیوروکریسی تھی اس کے ساتھ مل کے یہ جو کلیمز کا ایک سلسلہ تھا وہ پے کرنا شروع کیا. پراپرٹی کلیمز اب تھے جو لوگ مائیگریٹڈ تھے انڈیا سے پاکستان، بالکل ابتدا وہاں سے ہوگی. ٹھیک. اس کے بعد آپ کہتے ہیں سیاسی طور پر جو کرپشن ہوئی، آپ دیکھیں ایوب خان صاحب کی کونسل لیگ بنی، ایوب خان صاحب نے کو بھٹو صاحب نے مشورہ دیا، سرکاری ملازمین کو زرعی صدور بنایا گیا، if I'm not right sorry if I'm not wrong، وہ بنایا گیا. اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے معاملے میں ایک انتہائی بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں ایک فوجی وردی کے عامر نے الیکشن لڑا، جبکہ مادر ملت پر غدار ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے. مس فاطمہ جناح کا لفظ بھی استعمال، قائد اعظم کا سب سے زیادہ ساتھ بھی محترمہ فاطمہ جناح نے دیا، اور پاکستان ایک طرف آپ ان کو مادر ملت گردانتے تھے، دوسری طرف آپ ان کے معاملے میں بہت ہی غیر اخلاقی حد تک بھی گئے. بنگال کی بات کی میرے فادر دوست نے، تو بنگال والوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا. جب ایک مصروف مولوی تمیز الدین کے پاس جاتے ہیں ایک آمر کا پیغام لے کے اور کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، فیصلہ کریں،
تو ان کا جواب یہ تھا, اس وقت شیر بنگال بھی موجود تھے, ان کا جواب یہ تھا آپ فیصلہ کریں, پاکستان ہم ہیں, قربانیاں ہم نے بھی دی ہیں, اگر آپ نے دی ہیں تو ہم نے بھی دی ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ تھی, جس میں جو آمروں کی انوالومنٹ تھی, اس سے ہی ابتدا ہو چکی تھی. ٹھیک. اور آپ اگر بات کرتے ہیں 85 کی, جب آپ غیر سیاسی طور پر کسی بھی آدمی کو پروموٹ کرتے ہیں غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے, پولیٹیکل پارٹیز کا جو سیٹ اپ ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں, اٹس مین دیٹ یو آر ڈوئنگ دا بیڈ تھنگ فار دی کنٹری. سر لیکن جتنے لیڈرز آج دیکھے جاتے ہیں جن کو اگر نام لیا جائے, سب 85 سے ہے, سب جو ہے وہ اسی طرح ان کی پیداوار اسی طرح ہوئی ہے, انہیں لایا گیا ہے, بالکل ایسے, یعنی ان کے لیے چیزیں مینج کی گئی ہیں اور ان کو اقتدار پہ بٹھایا گیا ہے, سب کچھ ان کے لیے مینج کیا گیا ہے. تو پھر اس ملک کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے, پھر کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کی جان کیسے چھوٹے گی؟ جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کے الفاظ یاد کر رہے ہیں, ابھی چند روز پہلے وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کا شکر آج ہماری عوام کی ہم سے جان چھٹ گئی. یہ تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ تھی, تاریخ کی بدترین اس حکومت. پارلیمنٹ میں ایک اضافہ ہوا جمہوریت میں جی, کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر پہلی بار ایسا ہوا, پہلی بار ایسا ہوا. جبکہ یہ تمام لیڈرز کی اگر بات کی جائے, تمام سینئرز کی, تو وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس ملک میں ایسا نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس. لیکن اس میں بھی ہماری جو سنیے گا ان کی اسٹیٹمنٹ سنیے گا, وہ کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہ ہو. آف کورس, دیکھیں آپ اس بات کو جیسے مرضی آپ ادھر سے کر لیں ادھر سے کر لیں, لیکن طریقہ جمہوری استعمال کیا گیا. ٹھیک. اس سے پہلے اسمبلیاں برخاست ہوتی تھی, 58(2)B کے تحت صدر پاکستان کے پاس اختیار تھا, وہ پارلیمنٹ لیا. بتدریج چلنے دیں, جیسے اب آرمی انٹروین کرنے سے گریز کر رہی ہے. ٹھیک. موجودہ آرمی چیف کے کوئی ایسے عزائم نہیں ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو ڈسٹرب کرے, نگران حکومت کو ڈسٹرب کرے, یا اس کو کیری آن کرے 11 سال کے لیے, جیسے ان کے پیش رو کرتے رہے. جنرل مشرف صاحب کی دور اقتدار کی بات کریں, اگرچہ ان کے دور میں بہت ترقی ہوئی کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. آپ جب تک اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے, جب تک آپ کے تمام آئینی ادارے اپنے حدود اور قیود میں نہیں رہیں گے, اور جب تک آپ اپنی بیوروکریسی کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کی بجائے, میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دنوں میں جو بجلی کے بلوں کی نرخ بڑے ہیں, اس کے ساتھ 14 روپے یونٹ بڑھا دیا, اور اس کے ساتھ گاڑیاں بھی بیوروکریسی کو نہیں دی جا رہی ہیں. 230 کروڑ روپے کی گاڑی, 230 کروڑ روپے ایگزیکٹلی. اور نیا ایک بلاک بھی بنایا جا رہا ہے, ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے جس کو GOR کا نام دیا گیا ہے, ہمارے CM صاحب بنا رہے ہیں. یہ سب جو ہے سر, اس پہ تو CM پنجاب جو کہتے ہیں کہ میں شاید آئینی CMO, آئینی تو نہیں ہے, جب وقت ختم ہوگا تو کس چیز کی آئینی رہ گئے. CM پنجاب صاحب نے آگے کہا تھا اگر ان کو گاڑیاں نہ دی جائیں, اگر ان کو یہ نئی گاڑیاں ان آفیسرز کو نہ دی جائیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اوبر پہ ٹریول کریں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو جان کے, سر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جان کے پش کر رہے ہیں ان کو کہ یہ کرپشن کریں. یعنی اگر وہ اوبر پہ جائے گا افسر تو وہ کرپشن کی طرف پش کیا جائے گا, جبکہ اگر وہ 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے جائے گا تو پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا اور بڑا نیٹ کلین رہے گا. یہ کیا منطق تھی سر؟ میں آپ کو کہہ سکوں, آپ کمشنر لاہور کو لیں, وہ رنگ روڈ اتھارٹی کا بھی چیئرمین ہے, بلدیہ عظما کا بھی سربراہ ہے, ٹھیک ہے, آج کل ایڈمنسٹریٹر بھی ہے جن بلدیہ عظما کا, اور بہت سے چھوٹے موٹے جو محکمے ہیں, مالک ہے سر پورے شہر کا, مالک ہے ڈویژن کا. اب میں آپ کو آپ کے ہی الفاظ میں بتا دوں, تو اس کے پاس گاڑیوں کی تو کمی نہیں ہے, جس کی مرضی گاڑی منگوا لے اور وہ بالکل اس کے فیملی استعمال کرتی رہے, ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر دی میرے بھائی کہ اب تو لوگ ایک موبائل فون پر 50 لوگ بات کر لیتے ہیں, تو آپ آئی پیڈ دے دیں, آپ لیپ ٹاپ اسکیم کے ساتھ ان کو بھی لیپ ٹاپ دے دیں کہ آپ اپنی جو کانفرنسز ہیں وہ ویڈیو کانفرنسز کر لیں. ٹھیک ہے, اب تو دیکھیں اگر ہماری رپورٹنگ کی بات کی جائے تو لوگ اسٹریٹ رپورٹنگ میں چلے گئے. بالکل, کہ اب تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں کہ آپ ایک جگہ جا رہے ہیں, وہاں پہ کوئی واردات ہوئی, لوگوں نے آن کیا کیمرہ, دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے, گاڑیوں کا استعمال کم کر رہی ہے. ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کا وزراء کا ہجوم ہے یہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آرمی میں ایک کیپٹن کو گاڑی ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہاں پہ CSS کر کے 17ویں اسکول میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب تشریف لاتے ہیں, یا ASP صاحب آتے ہیں, ان کو 1.5 کروڑ روپے کا ڈالا, مطلب ڈبل کیبن گاڑی ملتی ہے, ساتھ میں گارڈ ملتے ہیں. سو ہی سپوز دیٹ ہی از دا کنگ آف دیٹ ایریا.
ظاہر ہے جب وہ شخص اگر اسی صاحب کو چھوٹی گاڑی میں جائیں گے تو میرا خیال ہے وہ کم پیسوں میں وہ کام کر لیں گے جس میں وہ اگر 1.5-2 کروڑ کی گاڑی بیٹھ کے جا رہے ہیں. اگر آپ ہمسایہ ملک کی بات کریں جہاں ہم ان کی بہت سی برطرفیں بھی کرتے ہیں, آپ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں نا, وہاں 17ویں اسکیل کے کی 18ویں اسکیل کے افسر کو بھی بھائی اتنی اچھی گاڑی نہیں ملتی, ٹھیک, اور ان کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ بھی اتنی اچھی گاڑی استعمال کرتے نہیں ہیں, لوکل میڈ گاڑیاں ہیں جو ان کے وزراء بھی استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہمارے اللہ ماشاء اللہ وزراء اور اراکین پارلیمنٹ جو ہے ان کی TADA بہت ہے اور ان کے فنڈز بہت ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اگر سسٹم کو چلانا ہے تو سسٹم کو چلانے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ممبران پارلیمنٹ جو ہے جو عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, ان کے حقوق میں آپ بے شک جو مرضی لکھ دیں, لیکن ان کے فرائض منصبی میں سے جو بجٹ ایلوکیشن ہے, جو فنڈز ایلوکیشن ہے فار دی پروجیکٹس, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, وہ حذف کر دیں اور ان سے کہیں کہ ہر MNA صاحب, ہر ممبر پارلیمنٹ صاحب محترم ہے, قابل احترام ہے, لیکن وہ عوام کے حقوق کے لیے کتنے بل لے کے آئے ہیں؟ سر 120 ابھی جو پاس اسمبلی ہے, شہباز شریف صاحب نے اسمبلی ختم کرتے ہوئے اور اپنی ٹینیور ختم کرتے ہوئے 120 ارب روپے بانٹے ان میں ترقیاتی فنڈ کے ناموں پر. اٹس کالڈ MNFID. اگر اس سے پہلے آپ عمران خان صاحب کی بات کریں, انہوں نے IMF کا بجٹ دیا اور ایک دم سے اس کو 0 کر دیا اور پبلک کو ریلیف دینے کے لیے اپنی سیاست چمکا لی, سائفر کا معاملہ نکال لیا. ہمارے سیاستدان جو ہیں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہی نہیں لگتے مجھے. اگر لگتے ہیں تو بھائی اپنے اخراجات کام کرو, غریب عوام کے پاس تو روٹی بھی نہیں رہ گئی. اب تو دیکھیں آپ نے بات کی اسکول کے بچوں کی, 85 میں محمد خان جنیلو صاحب نے نئی روشنی اسکول کا سسٹم چلایا تھا جس کو یونائیٹڈ نیشن نے بہت سراہا تھا. بنگلہ دیش کا گریبین بینک 99% رزلٹ اورینٹڈ تھا, ٹھیک ہے. پاکستان کا نئی روشنی اسکول 100% اورینٹڈ تھا. لوگ اپنے بچوں کو لا رہے تھے, چائلڈ لیبر ختم ہو رہی تھی. جو صبح کو بچہ کام کرتا تھا وہ شام کو آگے پڑھ لیتا تھا. کیوں نہیں لاتے آپ ایوننگ کورس کا کانسیپٹ؟ ایوننگ سکولز کا قیام جو ہے اسے پچھلی حکومت نے کیا تھا, یعنی اگر اس علماء سے پہلے دیکھیں تو انہوں نے اسی چیز کو لے کے آئے تھے اور ایک پازیٹیوٹی جنریٹ کی تھی کہ ایوننگ سکولز بھی ہونے چاہیے, شام کی تعلیم بھی بچوں کو ملنی چاہیے. اسپیشلی کرونا کے فیز کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک ریولیوشن آئی تھی تعلیم کے اندر کہ آپ آن لائن کورسز کے بعد ایوننگ سکولز کا قیام ہو گیا تھا, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی. ان 16 ماہ کے اندر تو میرا خیال ہے عوام بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے کیونکہ عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی, میں اور آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تجربہ کار لوگ ہیں, جس طرح شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں, اگر ہمیں موقع ملے گا ہم سب مل کے آپ کو ان 6 ماہ کے اندر ان مشکلات سے نکال لیں گے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کو سیاسی بیانات دینے چاہیے, لیکن پہلے ان کو معاشی صورتحال کا اندازہ کر لینا چاہیے تھا. ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ سر ان کی عادت ہے یہ, وہ کہتے ہیں میں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں گا. کیسی بات ہے؟ یہ شعبدہ بازی ہے, سیاسی بازی ہی کرتے. جیسے آپ نے سنا ہوگا خان صاحب کہتے تھے کہ میں گورنر ہاؤس کو, پریزیڈنٹ ہاؤس کو, پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا. یہ المیہ ہے, یہ ہماری عوام کو یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. سر ان سے جان کیسے چھوٹے گی ان سیاستدانوں سے؟ کیا مارشل لا چاہیے ہمیں؟ سر اس کے لیے لیبر یونینز کو آپ کو کھولنا ہوگا, لیبر یونین سے پابندی ہٹائیں, بلدیاتی نظام میں جو ہے وہ بہتری پیدا کریں, جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائیں, پیسے کو ختم کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ ایکٹیو کریں, اور اچھے اسٹوڈنٹ یونین سے دیکھیں. خواجہ سعد رفیق اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں, آج کل سر کیا کر رہے ہیں اس ملک میں کرپشن کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب؟ سر یہ تو دیکھیں لاٹری نکلتی ہے ہر دفعہ. اسٹوڈنٹ یونین میں سے اگر ایسے سیاستدان نکال لیں ہیں سیف خان صاحب, اچھے بھی نکلے, اگر اسٹوڈنٹ لیڈر اچھے بھی نکلے ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز میں سے خواجہ سعد رفیق کی مثال دے دی ہے. کئی کرپشن کے کیسز تھے جو سب کلیئر ہو چکے ہیں, سب معاف ہو چکے ہیں, اور یہاں پہ جو حالات ہو چکے ہیں, یہاں پہ اس دن خواجہ آصف صاحب بھی آئے اور آ کے کہہ رہے تھے کہ میں 33 سال سے اس ایوان کا حصہ رہا ہوں اور 23 سال سے کنسسٹنٹلی وہ پارلیمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور کہہ رہے تھے کہ 30 سال کے اندر اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس بیڑا غرق کرنے کے اندر خواجہ صاحب خود شامل ہیں. اسی طرح باقی تمام سیاستدانوں کی بات کی جائے, جب تک ہم لوگ لا علمی میں رہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. سر یہ لا علمی کیا سر, ہم لوگ سیاسی جماعت وڈیرا سسٹم, برادری سسٹم اور پارٹی سسٹم سے باہر نہیں نکلتے. دیکھیں نا, اصول یہ ہے کہ آپ بھاڑ میں جائے کوئی بھی سیاستدان, آپ پہلے پوچھیں جو بھی حکومت گئی ہے اس سے پوچھیں بھائی آپ نے اپنے منشور پر کتنے % عمل کیا. بالکل لاؤ کیا دکھایا آپ نے, 1% بھی کوئی پارٹی عمل درآمد نہیں کرتی. ہر دفعہ سی پیک بند ہو جاتا ہے, اس کو نئے سرے سے چالو کرنا پڑتا ہے. ایک منٹ صاحب پلیز, ہر دفعہ ایک پروجیکٹ بند ہو جاتا ہے, کیوں نہیں تسلسل رہتا؟ اور میرے خیال میں
اس کے تسلسل نہ رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ پروجیکٹ بند کر دیتے ہیں, بعد میں اپنے نام سے اس کی تختی لگا کے اس کو چالو کر لیتے ہیں. اس دوران اس کی کاسٹ آف پروڈکٹ جو ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہوتی ہے, اور نئے سرے سے جو ٹھیکیدار صاحب ہوتے ہیں, یہ جو پرانا ہوتا ہے, وہ مل ملا کے سارے کام چلتے ہیں. جب تک رکین پارلیمنٹ کے فنڈز ختم نہیں ہوں گے, کرپشن ختم نہیں ہوگا. میں چٹھا صاحب کی ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ ووٹ آف کانفیڈنس بہترین مثال ہے. جی مجھے یہ بتائیں کہ 20 MNA جو ہے نا فلور کراسنگ کی ہے سر. دنیا کے اندر اس بات پہ لوگ بےچارے خودکشی کر لیتے ہیں, شرم سے مر جاتے ہیں کہ ہم نے فلور کراسنگ کر لی. یہاں پہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بچایا, راجہ ریاض. اور سپریم کورٹ کو بار بار جو ہے نا سر راجہ ریاض جیسا بندہ جس کو کہا جا رہا تھا, لیکن کسی سر پہلے آپ دیکھیں نا کہ آپ جب خان صاحب کی سیاسی علی بھائی باری کا ویٹ کیجیے گا, سیاسی طور پر بچگانہ حرکت. علی عمران بھائی باری کا ویٹ کیجیے گا. ابھی میں نے بات کو اسٹارٹ کیا ہے. جی صاحب. دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا 3 ماہ کے اندر الیکشن ہونے تھے. آپ رول آف لا جہاں پہ سپیئر نہیں ہوتا وہاں پہ ڈسٹربنس آتی ہے, ٹھیک, اور آنی بھی چاہیے. 3 ماہ میں جب الیکشن جو ہے نا پنجاب اور KPK میں ہونے تھے, انہوں نے کیوں نہیں, جو آئین کہتا تھا کہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے, کون سی وہ طاقت تھی جس نے ہونے ہی نہیں دی. تیسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اسمبلی میں کافی سارے لاز جو ہے نا وہ پاس کیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, اپنی پرسنل جو ہے نا وہ اٹریکشن کے لیے. انہوں نے 16 یونیورسٹیز کے بل پاس کیے. اس لیے کیے ہیں تاکہ MNA MP کے جو ان کے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور کروڑوں کا اٹھائیں, تاکہ وہ فیسیں جو ہے نا وہ لیں اور ان کے جو وہی کرپشن کا سلسلہ جو ہے نا شروع ہو جائے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہی سیاستدانوں نے, انہوں نے 18 ماہ گورنمنٹ کی ہے. 18 ماہ گورنمنٹ میں جو پہلے جو بجلی کا ریٹ تھا وہ 15 روپے یونٹ تھا, یہ جناب چھوڑ کے گئے ہیں 55 روپے یونٹ. مجھے یہ بتائیں جو تنخواہ جو ہے وہ مزدور کی جو ہے وہ آج بھی 25,000 روپے ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ظلم تو دیکھ لو یار, تم 25,000 والے کو 20,000 اگر تم آدھا مرلہ زمین بھی آدھا مرلہ مزدور کو دے دو گے, کبھی تم نے دی ہے؟ مجھے بتاؤ فیکٹریاں جو ہے نا وہ بند ہو گئی ہیں. آپ بات کرتے ہو صرف MNA MPA کی. ٹھیک ہے, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کے بارے میں بھی سوچو, ان کے بارے میں بھی بات کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت جو ہے نا ہوتی کیا ہے. ہماری فیکٹری جو ہے, میں اس فیکٹری کو جانتا ہوں. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا پورے ملک کی جو ہے, چاہے وہ حیدرآباد سر بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے, بند ہو گئی ہے. یقین کریں کہ انہیں فیکٹریوں نے وہاں سے کالونی کی بجلیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی. وہ بیچارے اپنے بچوں کو لے کے باہر چلے گئے, وہاں پہ نہ لائٹ ہے نہ بجلی ہے. آپ بات کر رہے ہو گورنمنٹ تیری, گورنمنٹ تیری, گورنمنٹ میرے بیٹے کی, گورنمنٹ میری بیٹی کی. بات وہ کریں کہ میں اتھارٹیز کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدارا غربت پہ غور کریں. انڈسٹری کو جو ہے نا وہ آپ بڑھائیں تاکہ انڈسٹری چلے. وہ بیٹری ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, ملک برباد ہو رہا ہے, عوام برباد ہو رہے ہیں. ہمارے جو گھروں کے جو بل ہیں وہ اگر آپ لائٹ بھی آن کرتے ہیں تو تب بھی 20,000 18,000. جس بندے کی تنخواہ 25,000 صاحب نے کی ہے. نہ یہاں پہ قانون ہے, نہ یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے, نہ یہاں پہ غربت کا کسی کو کوئی خیال ہے. اپنے جو ہے نا وہ بس لے کے اپنے مفادات کے لیے ہیں, اپنے کیسز معاف کرا لیے, اپنے لیے لیجسلیشنز کروا لی, اپنے فائدے کے لیے فیوچر جو ہے وہ پلاننگز کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب نگران کیئر ٹیکر آ چکے ہیں, اور اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو اب اس ملک کے اندر کیا کریں گے آ کے, یا کتنی چینجنگ لے آئیں گے, اصل کرنا تو پراپر حکومت میں ہوتا ہے. علی عمران صاحب, یہ جو مہنگائی ہے, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو گیس 3 گنا ہو کے بھی لوڈ شیڈنگ گیس کی موجود ہے, مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, غریب آدمی تو مر رہا ہے. سر درست فرمایا آپ نے. سر اس حکومت نے 16 ماہ یہ بتائیں کہ 14 ماہ میں جو یہ حکومت گئی ہے, 16 ماہ میں سر, 16 ماہ میں ایگزیکٹلی, کیا یہ 16 ماہ کے ہی سارے کارنامے؟
یہ کارنامے 16 ماہ کے جب آپ ایک انٹرنیشنلی معاہدہ سر، یہ کارنامے 16 ماہ کے ہیں، 16 ماہ کا کمپیریزن 16 ماہ سے قبل کا ہو رہا ہے سر۔ 35 سال کی بات کریں، 35 سال کی 35 سال کی بات کریں سر، 35 سال کی بات مت کریں سر، 35 سال 11 سال جنرل ضیاء کے بھی نکال لیں، جمہوریت کی جو تباہی ہوئی، 7 سال جنرل مشرف کے بھی نکال لیں، کریں ان پہ ذرا بات، شاہ صاحب سے کہہ ذرا ان پہ پالیسیز پہ ڈسکس کر لیں، یا میں کر دیتا ہوں آپ کو اس کا سارا خلاصہ۔ ارے بھائی آپ نے جمہوریت کو چلنے کہا دیا ہے سر، دوسری بات یہ کہ جب آپ انٹرنیشنل معاہدے توڑتے سر، ہیں 2008 سے لے کے سیٹ بیک آپ کو آتا ہے سر، 2008 کی آپ بات کر رہے ہیں، 2023 تک جمہوریت، اس سے پہلے تو 2.5 سال حکومت چلتی تھی، 3 سال حکومت چلتی تھی، 2008 سے 23 تک جمہوریت ہی تھی، آپ 8 سے 23 کی بات کر لیں سر۔ سر آپ کر لیں 2008 کے بعد کتنے اسمبلی نے پوری کیا؟ 85 کی اسمبلی نے کتنا سا پورا کیا؟ ساری پوری کرتی آ رہی ہے کہاں کیا سر 85 میں محمد خان جنیجو کو کس برداشت میں میں نکالا گیا؟ 2008 سے 23 کی بات کر رہا ہوں، 85 پہ سر میں 85 سے شروع کر دیتا ہوں، آپ 88 سے آ سر جائیں۔ اتنا سٹارٹ نہ کریں، ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس۔ 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی عمر کتنے میں سال چاہتا ہوں اگر آپ صرف کمنٹ کر لیں پورے کیے ہیں۔ اب کی سچویشن پہ اور آج سے 16 ماہ قبل کی سچویشن کے اوپر سر میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ ہم سے آپ ذرا بڑے تھوڑا دعوے سے کریں۔ وعدے کیے گئے تھے پوری عوام کے ساتھ، یہ وعدے کیے گئے، مہنگائی مکاؤ مارچ کیے گئے، عوام کو کہا گیا جب 10 روپے لیٹر پیٹرول بڑھتا تھا نا تو یہاں پہ پوری عوام کو پرووک کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں سیاسی تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے کہ دونوں کو بیلنس کر کے رکھیں۔ رول آف لا کی اگر رول آف لا کی بات کریں تو آپ کی ایف آئی آر اسی درج ہو رہی ہے اور انکاؤنٹر سے زیادہ ہوئے، امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ان بارڈرز پہ جہاں پہ کبھی افغانستان سے لاگے طالبان کچھ دوستوں نے جو پچھلی حکومت کے تھے، I don't want to mention the names including the Prime Minister, ex-Prime Minister، انہوں نے جو کیا تھا وہ اس خون سے صاف ہوا ہے۔ یہ آج کل کی بات ہے، کوئی 2 دن کی بات نہیں ہے۔ کل بھی ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے، پرسوں بھی ایک جوان شہید ہوا ہے۔ وہ کس نے آگے بٹھائے تھے جناب؟ طالبان، ذرا اس کی ہسٹری نکال لیں، کون جا کے کہتے ہیں کہ جی طالبان میرے دوست ہے؟ بھائی آپ کو سن 1947 میں جانا پڑے گا، 47 سے آپ کو یہ جاننا پڑے گا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی اس کے لیے ہوگی جو ماں کا بیٹا بنے گا، جو ریاست کا بیٹا نہیں بنے گا ماں اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، اور ماں بھی کمانے والے پوت کو پیسے دیتی ہے، یہ وہ ماں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ نے جوڈیشری کی تحریک میں کتنا ساتھ دیا، کالے کوڈ میں کتنا دیا، آپ اپنی لائرز کو بات کرتے ہیں، آپ اپنی عدلیہ کا حال دیکھ رہے ہیں، آپ کی عدلیہ کون سے قابل ذکر کارنامے سر انجام دے چکی ہے۔ ایک صرف آپ کی پاکستان آرمی ہے، اس کو بھی آپ نے 9 مئی کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، اس پر بھی آپ نے کھڑا ہو کے طوفان آپ نے ایک گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو ملک کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں بہت اچھی ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب میں بھوکا مار رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جناب میری پانی پی لو۔ حضور بات یہ کہ روٹ ایشوز کو دیکھیں، کور ایشوز جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے کہ جی بجلی کے بل مہنگے ہو رہے ہیں، لیکن احتساب نہیں ہوگا تو کون کرے گا؟ آپ احتساب کریں گے یا میں کریں گے؟ جب تک ہم لوگ مل کر رول آف لا کی بات کریں تو رول آف لا از کوائٹ بیٹر رائٹ ناؤ۔ اگر آپ پچھلی دفعہ دیکھیں تو آپ کے سندھ کے جو لوگ تھے، آپ کے پنجاب حکومت کے جو لوگ تھے، وہ ان کی کہاں تک دسترس تھی کہاں تک نہیں تھی۔ میری مراد کچے سے ہے، کبھی کچے کا آپریشن ہوا، آپ کا وہ نو گو ایریا تھا، اسی گورنمنٹ کے اسی آئی جی پنجاب نے جو ہے وہاں پہ کیا۔ میرے ذاتی دوست ہے گوندل صاحب، ایس ایس پی ہے وہاں پہ، ڈی آئی جی ہو رہے ہیں، وہ خود سارا مانیٹر کرتے رہے، جن کو اس میں کوئی بڑا اچھا اقدام تھا کچے کا علاقہ پورا کلیئر کرنا، جی جن کو نیازی صاحب نے اپنے سسرال کی شان میں گستاخی کرنے پر آتے ہی نکال دیا تھا، وہی وہ آفیسر ہے گوندل جس نے جا کے وہاں پر آپریشن کیا ہے۔ اور یہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ وہ ایک اپرائٹ افسر ہے، آئی جی پنجاب کے ساتھ مل کے، میں کہتا ہوں آپ کی آرمی نے وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ گاہے بگاہے حالات میں اترو مایوسی ترک کریں، پازیٹیو سوچ رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا دشمن آپ کو بائٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے 9 مئی کو جو حرکت کر دی ہے، جو ہمارے سیاستدانوں نے کر دی ہے، جو یہ آپس میں لڑے ہیں، اسے جمہوریت کا بستر گول ہو سکتا ہے، لیکن ہیٹس آف ٹو پاکستان آرمی کے جس نے ابھی تک ایسا کوئی عزائم ہی نہیں رکھے۔ آپ بات کرتے ہیں مارشل لاؤں کی، تو دیکھیں مارشل لاؤں کو بلانے والے بھی ہم ہی تھے، مارشل لاؤں کے وزیر بھی یہی سیاستدان تھے۔ آپ بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی، ناؤ اسمبلیز آر ڈیزالو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اب کوئی ایم این اے ایم پی اے پیسے نہیں کھا سکتا، رول آف لا ہے کنٹری میں، اب سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سر رول آف لا اب ہے کنٹری میں؟ سر دیکھیں، آپ جنگل میں نہیں رہ رہے، آپ ایتھوپیا میں نہیں رہ رہے، آپ بنانا ریپبلک میں نہیں رہ رہے، آپ کی عدلیہ موجود ہے جو آپ کے حق میں فیصلے کر رہی ہے،
آپ کی میرا خیال ہے عدلیہ نے کہا 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے. سر میرا ایک سوال سر, عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے سر, 90 ڈیز 60 ڈیز 90 ڈیز ہونے چاہیے تھے سر. کیا ہوئے سر؟ لیکن اب آپ بتائیں سر, میرے سوال کا جواب دیں. ہوئے سر؟ نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا تھا آپ پلس مائنس کو روندا گیا. اب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی, کیا اسپیسیفک پیریڈ میں الیکشن ہوں گے؟ آپ صرف دوسری بات میں قاضی کی دری سے سارے کھولنا چاہ رہا ہوں. علی بھائی دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ کی ایجنسیز رپورٹ دے رہی ہے کہ ملک میں خطرناک پوزیشن ہے سر, ایک بندہ بولے گا تو بات کی سمجھ آئے میری گی. بات سنیں سیاست صاحب, آپ غلط طرف جا رہے ہیں. گزارش ہے کہ جب آپ کی ایجنسیز رپورٹ دے رہی ہے کہ ملک کے حالات کشیدہ ہیں, اس وقت صورتحال جو ہے امن و امان کی خراب ہے, ہمیں اس کو بہتر کرنے دیں. ISI کی رپورٹ تھی, IB کی تھی, اور ان کے انٹیلیجنس چیف جو تھے انہوں نے تردید بھی نہیں کی. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو آنر کیا, ان کو جا کے بریفنگ دی, لیکن چونکہ قانون میں نہیں تھا, یہ اس حکومت کے پاس چونکہ 2/3 اکثریت نہیں تھی, اس لیے یہ اس میں ترمیم نہ کر سکی. لیکن اس کو آنے والی حکومت بیک اپ دے گی. ابھی جو انہوں نے بلوں کی بات کی, جو بھی بل ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دستخط کے بغیر جو ہیں مؤثر نہیں ہوتے. سر سر وہ آفٹر دیٹ پیریڈ ہے نا, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ریویو کے لیے بھیج دے تو وہ واپس بعد بھی پاس ہو جاتے ہیں سر. نہیں سر, نہیں. لیکن سر آپ نے دیکھا مؤثر کیسے ہوئے, ریویو نہیں ہوا سر. ایک ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بل کو ریجیکٹ کیا. صاحب صاحب ان کو بات پوری کر لیں, میں آپ کو موقع دوں. بات نہیں کر رہے صاحب اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو آپ مجھے اگر نو میٹرز میں الجھائیں گے تو میں کیسے بات کروں؟ انڈسٹری تباہ, ملک تباہ, سر انڈسٹری جو ہے سب سے بڑی آپ بات کریں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی, تو ان سے یہ پوچھیں سیاست صاحب سے کہ جب جہانگیر ترین ان کے ساتھ تھے, نواز شریف ان کے ساتھ تھے, تو تب کس نے جا کے ملتان والی سائڈ پر گیا؟ ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا را مٹیریل کتنا مہنگا ہو چکا ہے, کیا سیاست صاحب مجھے بتائیں کون ہے یہ بتائیں ذرا. سیاست صاحب لیٹ می کمپلیٹ. سر اگر آپ دونوں بولتے رہیں گے تو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. پسند کریں گے کہ ایک غربت کا جو ہے اگر سیاست صاحب مجھے بات ختم کرنے دیں سر وہ جواب دیتے ہیں, صاحب جواب دیتے ہیں. علی بھائی غربت کا ذمہ دار کون ہے سوال یہ؟ سر غربت کے ذمہ دار ہم سب ہیں, عوام ہے ذمہ دار. سر اگر آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کریں گے تو آپ اس ملک میں ایک بندے کی استطاعت 50,000 روپیہ, سر ایک گھر کی انکم 50,000 روپیہ. سر کیوں آپ ایسے ہیں, میں نے اس کو ووٹ دیتے ہیں, کیوں آپ ایسے؟ میرا سوال سن لیں سر, میرا سوال سن لیں. ایک گھر کی انکم 50,000 روپیہ تھی, جو آج 4 گنا مہنگائی ہو چکی ہے. اس سے پہلے اگر آپ 16 ماہ قبل دیکھیں 4 گنا کم تھی. 4 گنا کم وہ 50,000 والا گھر بڑا مشکل مینج کر رہا تھا. اب 4 گنا مہنگائی کے بعد وہ گھر کیا کرے گا؟ سر گزارش ہے سب سے پہلے کیا کرے سر, اپنا کیا مینج کرے سر؟ سب سے پہلے سر سیف صاحب کو چھوڑے, میرے سوال کا جواب دیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں ابھی طرف آ رہا ہوں, میرے سوال کا جواب دیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلے ہمارا ایک بنیادی مسئلہ بجلی کا ہے, کیوں نہیں پانی بجلی؟ سر میرا سوال یہ ہے 50,000 کی انکم والا گھر اب کیا مینج کرے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں, اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو مینج کر کے دوں گا کہ جو پہلے دیکھے, جو پہلے مسائل ہیں میں اس کی طرف چلے جاؤں, پھر اس کا حل بھی آپ کو حکمرانوں کے کام ہے. گزارش یہ ہے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے حکمران الیکٹ کریں, ہم PTI نون لیگ کے چکر میں نہ پڑیں. سر جو عوام ووٹ دیتی ہے کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں سر؟ سر ہوتے 100%. یہ آپ کہہ رہے ہیں سر سوال ہے ایک. سر دیکھیے میں ایک جمہوری آدمی ہوں, میرا تو اس پہ صدق ہے کہ جو عوام کے ووٹ سے حکومت ہے وہی ٹھیک ہے. میں تو کسی ایسی حکومت کو نہیں جانتا جو عوام کے ووٹ کے بغیر آئی ہو. سر الیکشنز ہوں گے؟ نہیں. 90 دن بعد الیکشنز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا سر؟ ہونے پہ نہیں چاہیے, پہلے ہوا, ہونے پہ پہلے ہوا. یعنی کہ اگر اس ملک میں الیکشنز نہیں ہوں گے, اور آج ہمارا چونکہ جو ٹاپک تھا جشن آزادی کا اس سے تو ہم ڈیویٹ کر چکے ہیں, لیکن اگر 90 روز کے بعد انتخابات نہیں ہوں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ پرولونگ ہوگا سر. آف کورس. کتنا؟ میرا خیال ہے فیبرری تک. فیبرری یعنی مارچ کے اندر جا کے الیکشنز ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے تب؟ دوائی لینے گئے. سر کون سی دوائی ہے سر؟ سر وہ طاقت کی دوائی ہے سیف صاحب. لیکن ویسے آن ریکارڈ یہ ہے, میں بتا دوں کہ ان کی پارٹی پلاننگ کر رہی ہے ان کو لانچ کرنے کی, لیکن ان کو لانچ کرنے کی سر لانچ اس کو کیا جاتا ہے جو ختم ہو گیا ہو یا نئی چیز آ رہی ہو. وہ بندہ اس کی عمر دیکھیں اس نے کر کیا دیا اس ملک کے اندر. یہاں پہ 11 اینکرز 11 لوگوں کے اوپر اشتہاری ہونے کی وجہ سے ان پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. نواز شریف صاحب بھی مفرور ہیں, اشتہاری ہیں اس ملک کے اندر, ان کے تو کسی بیان پہ پابندی نہیں ہے سر. پہلے تھی نا سر, گزارش یہ پہلے کب تھی سر؟ سر پہلے پیمرا آرڈیننس آپ پڑھیں, پیمرا ایکٹ کے مطابق میاں نواز کی اسٹیٹمنٹ اور تصویر نہیں چلائی جا سکتی کیونکہ وہ اشتہاری تھے. جی تو پھر کھل کیوں گئی؟ گزارش یہ ہے سر کھل کیوں گئی ان کی گزارش یہ ہے پابندی؟ سر آپ کا بھائی اگر پرائم منسٹر بن جائے تو پھر بھی کھل جائے گی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں سیاست سے باہر ہو چکے ہیں. اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب صبح
اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب سمیت Yes. وہ تو بڑے منشور دے رہے ہیں اپنے سر، وہ تو اس سر وہ ملک دے کے سکتے ہیں، نئی لیکن ریولیوشن انتخاب لا کر رہے ہیں، سکتے 300 سر- یونٹ تک فری بجلی دے گی، سر استحکام گزارش پاکستان یہ ہے- پارٹی بلا سود سر میری قرضے بات دے گی، سنیں۔ غریبوں سر کے میں لیے آپ کو ایک بڑی آرام سے بڑی چرچا مثال میں سمجھا دیتا جی ہوں کہ جو آنے والا دور ہے یا جو حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ احتساب سخت ترین ہو، اور جو اندیے دی جا رہے ہیں وہ یہی ہے، جو فیملی پلاننگ میں اسے بچے گا وہ سیاست کر لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیملی پلاننگ میں بہت سو کا بچنا محال ہے، بہت بڑی ایک لیڈرشپ کی فہرست ہے جو ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جو شاید آنے والے کچھ ہفتوں میں آپ کو جیل یاترا پہ نظر آئے۔ جس طرح سے نگران وزیر اعظم کا نام اچانک سے زمین میں سے نکلا یا شاید آسمان سے گرا ہے، نہیں، سیزن پولیٹکس ہے، نیئر فیوچر کے اندر ایسے ہی کچھ ہونے والا ہے، اور جس کی بات لگتا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب اپنی اہلیہ کی کچھ ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے شاید لنڈن جا رہے ہیں، باقی سب لوگ بھی لنڈن جا رہے ہیں، یہ ساری فیملی پر لنڈن پذیر ہو جائے گی سر وہاں جا کے؟ سر گزارش یہ ہے کہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مہمان ہیں سرکاری جی ان کی بھی درخواست یہی ہے کہ مجھے جانے دو، لیکن تاحال ان کو بھی جانے کی اجازت دے رہی۔ سر یہ وقتاً فوقتاً اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے، اشرافیہ سر اس ملک کو لوٹتی آئی ہے۔ میں خدا رہا سر میری گزارش یہ ہے کہ سیاست صاحب کہیں مجھے بات کر لیں، سیف صاحب بات پوری کر لیں علی صاحب جی خدا ایسی بات مت کریں، کسی کو اپریشیٹ مت کریں ان لوگوں کو۔ ایک منٹ مجھے بات مکمل کر لیتے ہیں سر، if you want to be a speaker، سر آپ دونوں ہی بات پوری نہیں کر سکتے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ سیف خان صاحب، سیف خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ انہوں نے کیا سر ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا، سر ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا، اور کوشش کی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی، اور حقیقت یہی ہے یہاں پہ کہ تمام سیاستدان اپنے مفاد کے لیے اس ملک کے اندر کام کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے بغیر کام نہیں کرتے۔ جو باتیں بھی علی عمران صاحب نے کی، ظاہر ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، ان کی اپنی پرسیپشنز تھیں۔ آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔